بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت کا ایک اور مبارک مہینہ یعنی ربیع الاول کی آمد ہے۔ آج میں جو وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، اور ماشاءاللہ سے آپ میں سے کون ایسا مسلمان بہن بھائی ہوگا جس کو سورہ کوثر یاد نہ ہو۔ سورہ کوثر پڑھنے میں جتنی آسان ہے، فضائل کے اعتبار سے یقین کریں اتنی ہی زیادہ مالا مال ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا نصیب کھل جائے، تقدیر آپ کی بدل جائے اور بڑی سے بڑی حاجتیں آپ کی پوری ہونا شروع ہو جائیں، یقین کریں یہ وظیفہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آپ کے پاس ایک بہت بڑا موقع ہے، اس موقع سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے۔ بہت سے مسلمان بہن بھائی یہ ویڈیو تو دیکھ لیں گے لیکن ان سے وظیفہ بھول جاتا ہے، تو میں ان سے یہی درخواست کروں گا کہ ابھی سے اپنے موبائل میں آپ مغرب کے وقت کا الارم لگا دیں کہ جیسے ہی ربیع الاول کے چاند دیکھنے میں چند منٹ باقی ہوں تو آپ کو یہ الارم یاد دلائے کہ آپ نے کوئی وظیفہ کرنا ہے۔ پیارے دوستو، یہ ہیں تو چند الفاظ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں ہونے والے۔ ایک طرف ربیع الاول جیسا بابرکت مہینہ، دوسری طرف سورہ کوثر جیسے کیا ہیں پیارے الفاظ کہ پڑھنے والا جیسے ہی پڑھتا ہے کہ دلوں میں سکون مل جاتا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا وظیفہ ہے جو کہ آپ نے کرنا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ پیارے دوستو، قرآن حکیم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں چند ہی ایسی صورتیں ہیں جو کہ زبانی یاد ہوتی ہیں، اور سب کو یہ صورتیں یاد ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے لوگ جس سورہ مبارکہ کا نام لیتے ہیں وہ ہے سورہ فاتحہ، جس کا آغاز ہی قرآن پاک سے ہوتا ہے، یعنی قرآن پاک کا آغاز ہی سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد لوگ سورہ اخلاص کی بات کرتے ہیں، سورہ کوثر کی بات کرتے ہیں، اور یہ وہ صورتیں ہیں جو مسلمانوں کو زبانی یاد ہوتی ہیں۔ تو ایسے میں سورہ کوثر آپ کے لیے ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے جو کہ زبانی یاد ہوتی ہے، تو ایسے میں وظیفہ کرنا کتنا آسان ہے، تو بڑا ہی آسان ہے۔ جیسے ہی آپ کو ربیع الاول کا چاند دکھے، آپ نے یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ تو ربیع الاول کا چاند دیکھتے ہی آپ نے 2 رکعت نماز حاجت ادا کرنے ہوں گے، اور یہ بہت ضروری ہیں۔ اس وظیفے کی جان ہے، میں سمجھتا ہوں یہ 2 رکعت نماز حاجت اس وظیفے کی جان ثابت ہوں گے۔ کوئی مسلمان چاہے تو یہ وظیفہ ان 2 رکعتوں کے بغیر کر سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ وظیفے میں دم بھرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہو، تو 2 رکعت نماز حاجت لازمی ادا کیجئے گا۔ تو جیسے ہی آپ کو ربیع الاول کا چاند دکھے تو آپ باوضو ہو جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا وضو برقرار ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو دوبارہ سے بنا لینا ہے۔ تو آپ نے باوضو ہو جانا ہے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز حاجت اس طریقے سے ادا کرنی ہے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز حاجت کی نیت باندھ لیں۔ نیت باندھ لینے کے بعد 2 رکعتیں ایسے پڑھنی ہیں کہ دونوں ہی رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اچھا، جب
2 رکعت نماز پڑھ لیں، یعنی جب سلام پھیر لیں تو آپ نے وہیں پر بیٹھ جانا ہے اور استغفار کا کثرت سے ورد کرنا ہے۔ استغفار کا کثرت سے ورد کرتے رہیں، کم از کم 2 سے 3 منٹ استغفار کا کثرت سے ورد کریں، اور اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ سورہ کوثر، جو کہ ماشاءاللہ سے سبھی کو زبانی یاد ہوتی ہے، اور بچہ بچہ بھی اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 3 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ تو کتنا آسان وظیفہ ہے۔ یاد رہے، اس میں جب آپ درود پاک پڑھیں گے تو درود پاک بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، کوئی جلد بازی نہیں کرنی۔ بہت سے لوگ وظیفہ کرنے میں بہت جلد بازی کرتے ہیں کہ یہی وہ حصہ ہے وظیفے کا جو سب سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں درود پاک کی کتنی بڑی اہمیت ہے، کہ آپ باقی قرآن حکیم کے کلام ایسے ہیں کہ جن کو پڑھتے ہیں تو ان کا آپ کو علم نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے ہیں کہ نہیں۔ بے شک اللہ کی ذات بڑی رحیم و غفور ذات ہے، ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ضرور قبول کرے گا، لیکن ان کا آپ کو علم نہیں ہوتا۔ لیکن درود پاک ایسا کلام ہے جو ہر بار جب بھی پڑھتے ہو لازمی قبول ہوتا ہے۔ تو یہ طاقت ہے درود پاک کی۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو اس کے شروع اور آخر میں جب بھی درود پاک پڑھا جاتا ہے تو بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھیں، کوئی جلد بازی اس میں نہ کی جائے۔ اچھا، 11 بار درود پاک پڑھا، 3 بار سورہ کوثر پڑھی، آخر میں پھر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لیا۔ اب وقت آتا ہے دعائیں مانگنے کا، اور دعا مانگی اس طریقے سے مانگی جائے کہ اللہ کی آپ حمد و ثنا لازمی پیش کیا کریں، یعنی اللہ کی ہمیں تعریف کرنی چاہیے کہ بے شک اللہ رب العزت کی ہی وجہ سے آج ہم اس دنیا میں موجود ہیں، وہی دنیا کا خالق ہے، وہی دنیا کا مالک ہے۔ تو اب جب ہم یہ سوچ کے ہم اللہ رب العزت کی تعریف کریں گے اور اللہ کے پاک کلاموں کو پڑھیں گے تو یقین کریں اللہ کی مدد کیسے حاصل نہیں ہوگی۔ تو آپ نے اللہ کی تعریف کے بعد اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی حاجات کے لیے، اپنے نصیب کے لیے، تقدیر کو بدلنے کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ جب آپ یہ وظیفہ کرو گے تو آپ خود اس کے فضائل پاؤ گے۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔